मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सूरह माइदा में अल्लाह ने जो जो चीज़ें खाने की हम पर हराम हैं वो बयान की। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, मुर्दार खाने की इजाज़त नहीं। बकरी मर गई, उठा के खा लिया। चाइना वाले खा लेते हैं मरा हुआ कुत्ता भी, हमें मरी हुई बकरी खाने की भी इजाज़त? बोलो कोई चाइना वाले बैठे हो तो पेश की माजरत भाई। फरमाया वद्दम, खून की इजाज़त नहीं है। इंसान हो तुम, हम खून नहीं पी सकते, समझ रहे हो? और ये जो ऊंट का खून निकाल रहे होते हैं ना घुटनों पे डालने के लिए जोड़े, ये भी छोड़ दें। ये खून नापाक चीज़ है, इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। अक्सर मैंने देखा खून को ऊंट को नहर करते हैं लोग, बाल्टियां लेके खड़े होते हैं, पता नहीं घुटनों के दर्द के लिए। गंदी नापाक चीज़ है, छोड़ दो भाई उसको अपने हाल पे। अल्लाह फरमाते खून भी तुम पर हराम है। वलहमुल खिंजीर, खिंजीर सूअर का गोश्त भी हराम है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि भी, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए, अल्लाह के अलावा का नाम लिया जाए, वो जानवर भी हलाल नहीं है। यहाँ तो अल्लाह ने ये फरमाया, दूसरे मकाम पे फरमाया जिस जानवर पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो भी मत खाओ। इससे पता चलता है कि जो यूरोप में मशीनी ज़बीहा है ये भी हराम है। नए नए मुफ्ती मार्केट में आ रहे हैं, हर हराम को ना कुछ घुमा फिरा के हलाल करके खा जाते हैं। अमेरिका में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में आपको जदीद मुफ्ती मिलेंगे गामदी साहब जैसे। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मशीन पे अल्लाहू अकबर चल रहा है ना, तो चिकन ज़बा हो रही है तो अल्लाह का नाम तो हो गया। जब कुरान कहते हैं ना अल्लाह का नाम, उससे मुराद कोई बंदा हो प्रॉपर तरीके से अल्लाह का नाम ले, कैसेट नहीं इससे मुराद है। अब बताओ टेप रिकॉर्ड यहाँ रख के चले जाओ आप, मैं तरावी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं अपनी आवाज़ में कुरान पढ़ के टेप चला के चला जाऊँ तो नमाज हो जाएगी? है भाई? ओ भाई बंदा खड़ा हो आगे ठीक है ना, बंदा खड़ा हो। इसी तरह ये जो अरब मुल्कों में एक अजान होती है, बाकी तमाम मस्जिदों में रिकॉर्डिंग चलती है, यानी वो तमाम मस्जिदों से नशर होती है। मुझे इस पर भी इत्मीनान नहीं है। अजान शायर इस्लाम में से है, हर नमाज के लिए प्रॉपर तरीके से मुअज्जिन को हुक्म है कि वो अजान दे। उन्होंने शॉर्टकट रास्ता निकाला हुआ है, एक अजान होगी वही हर मस्जिद से नशर होगी। ये मज़ेदारी वाला काम नहीं है, प्रॉपर अजान होनी चाहिए भाई। हर मस्जिद में एक मुअज्जिन होगा जो लोगों को नमाज के लिए बुलाएगा। तो मशीनी ज़बीहा हलाल नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि वो जानवर जिस पर प्रॉपर तरीके से अल्लाह का नाम लिया जाए। ये जो मुर्गी वाले गुटके मुंह में रख के बैठे हुए होते हैं, इनको बोला करो गुटका थूक के जरा इस पे अल्लाह का नाम लो मुर्गी ज़बा करते हुए। अक्सर मैंने बहुत दफ़ा मैंने देखा है अल्लाह का नाम नहीं लेते, वो बस मुर्गियाँ ज़बा कर रहे हैं, मुँह से इनको गुटके के पैसे खर्च हुए हैं ना, तो वो मुँह से निकालेंगे नहीं वो। तो उनको ट्रेस किया करें, क्योंकि अगर जानवर पर जानकर अल्लाह का नाम छोड़ दिया, वो जानवर क्या है? मुर्दार है। तो यूरोप में, अमेरिका में, इन मुल्कों में जब रहें तो मशीनी ज़बीहा मत खाया करें। लोग मुझसे ये कहते हैं कि भाई ज़रूरत है, मजबूरी है, क्या करें? भाई मजबूरी, कुरान ने जिस मजबूरी को मजबूरी कहा है ना, वो मजबूरी है कि जब आप भूख से मरने लगें और आपके पास आपको यकीन हो कि अब एक लुक़मा नहीं खाया तो मर जाऊंगा मैं। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि रेगिस्तान में कहीं सहरा में पड़े हुए रूह निकल रही है, तो फिर जो मिले, कुत्ता भी मिले मुंह में आके डाल दिया जाएगा आपके, वो जायज़ हो जाएगा आपके लिए। थोड़ी देर के लिए इंसान यानी छोड़े वो कुत्तापन जो है ना दिखा दे वो। लेकिन ये कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि चिकन खाना फ़र्ज नहीं है इस्लाम में, मीट खाना फ़र्ज नहीं है। ऐसी सूरत में आप सब्जियां खा के गुजारा करें। समझते हैं कि नहीं समझते? तो हराम को बड़ी ढटाई के साथ लोग वहाँ जाके खा लेते हैं कि यार क्या करें। एक्चुअली हमारे एक रिश्तेदार गए वहाँ लंदन में, मैंने कहा वहाँ तो चिकन बड़ी मुश्किल से मिलती है। उस वक्त तो बहुत मुश्किल थी। उन्होंने कहा यार हम एहतियात करते थे, अब जिस हद तक हो सकती थी, अगर नहीं होती तो फिर खा लेते, अब क्या करते। ऐसा थोड़ी है भाई, अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है। तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो सूअर की तरह क्या है? हराम है, चाहे वो देखने में कितना अच्छा लगे। और अल्लाह ने फरमाया वल मुनखनिकतु, वो जानवर जिसको गला घोट के मारा जाए वो भी हराम है। वल मौकूज़तु, जिसको पत्थर से मार के हलाक किया जाए वो जानवर भी क्या है? हराम है। इसी वजह से बर्रे सगीर के उलमा कहते हैं कि गोली का शिकार भी हलाल नहीं है इस आयत की रोशनी में, क्योंकि कुरान कह रहा है मौकूज़ा, जिस चीज़ को पत्थर से मार के हलाक किया जाए वो क्या है?
حرام، یعنی دھار والی چیز تو حلال ہے، جیسے تیر ہے یا چھری میں دھار ہوتی ہے نا، تو گولی جو ہے نا، گولی اس میں دھار نہیں ہوتی، یہ جو آر پار ہوتی ہے یہ دھار کی طاقت سے نہیں ہوتی بلکہ پھینک کی طاقت سے ہوتی ہے. تو یہ بھی پتھر ہی کے حکم میں ہے، پتھر کبھی پتھر کا ہوتا ہے، کبھی لوہے کا بھی ہو سکتا ہے وہ. تو قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا، یعنی آپ کسی جانور کو کھینچ کے پتھر ماریں اللہ اکبر کہہ کے، وہ پتھر اس کے آر پار ہو جائے گا، اس سے خون نکلے گا، پھر بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا. اب بعض عرب علماء کہتے ہیں کہ گولی جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے، خون بہا دیتی ہے جانور کا، اس لیے وہ حلال ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا پتھر سے مارا ہوا جانور حرام ہے، اس میں قرآن نے کوئی شرط بیان نہیں کی کہ اس کا خون نکلے یا نہ نکلے. تو گولی میں کیا ہوتا ہے کہ پتھر آپ ہاتھ سے پھینکتے ہیں، اس کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ آر پار ہو جائے. گولی ایک ایسا پتھر ہے جس کے لیے آپ ایک اسلحہ استعمال کرتے ہیں، ایسا ہی ہے جیسے اس کی نال میں پتھر رکھ کے فائر کر دیں یا کلاشن کوف کی گولی رکھ کے فائر کر دیں، حکم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں کلاشن کوف کے آگے کوئی ایسی بندوق ہو جس کے آگے دھار ہو، یعنی تیر لگا ہوا ہو، بلیڈ لگی ہوئی ہو، اس سے اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے فائر کریں گے، وہ اگر آر پار ہوگا اور اس سے خون نکل جائے گا جانور کا، تو وہ جانور کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. دھار والی چیز جانور پہ لگنا ضروری ہے، جو پھینکنے کی طاقت کی وجہ سے اندر جاتی ہے اس سے جانور حلال نہیں ہوتا. یہ دور اباحت پسندی کا ہے، لوگ آسانیوں کی طرف جا رہے ہیں. تو جب پرندوں کا شکار کرنے جایا کریں، جانور کا شکار کرنے جایا کریں، تو اگر آپ نے گولی سے شکار کیا ہے تو اگر ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے تو وہ جانور مت کھایا کریں، اس کو کیا کر دیں، چھوڑ دیں، وہ حرام ہو گیا. ہاں آپ نے گولی سے شکار کیا، قریب گئے، جانور تڑپ رہا ہے، آپ نے اس کے مرنے سے پہلے اس کے گلے پہ چھری پھیر دی تو وہ جانور کیا ہو جائے گا، حلال. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے گولی کے بجائے تیر سے شکار کیا، ارطغرل کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے آپ کو تیر اندازی کا شوق پیدا ہو گیا، تیر سے اب مزہ بھی تیر کا ہے، ایسا شوں کر کے جاتا ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایسی بندوق ہے جس کے آگے تیر لگا ہوا ہے، یا ایسی گولی لگی ہوئی ہے جس کے آگے بلیڈ ہے، جس کے آگے کیا ہے، بلیڈ ہے، تو پھر جب آپ اس سے شکار کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، وہ شکار اگر جانور کو، وہ تیر اگر جانور کو لگے گا تو اس میں فوراً آپ پر لازم ہے کہ آپ جانور کی طرف بھاگیں، اور وہ تیر آپ نے پھینکا اللہ اکبر پڑھ کے، آپ جیسے ہی جانور کے قریب پہنچے پتہ چلا جانور کا انا للہ ہو چکا ہے، تو بھی وہ جانور حلال ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بھی وہ جانور کیا ہے آپ کے لیے، حلال. لیکن آپ قریب گئے، دیکھا کہ ابھی تڑپ رہا ہے اور آپ نے اسے ذبح نہیں کیا، پھر وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہے. تو یہ حکام سمجھ لیں. والمتردیۃ، وہ جانور جو پہاڑی سے گر کے ہلاک ہو وہ بھی، والنطیحۃ، ایک جانور نے دوسرے جانور کو مار کے ہلاک کر دیا وہ بھی حرام ہے. میں جب ساؤتھ ادھر تنزانیہ میں تھا تو وہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، شیر آتا ہے نا، کسی زیبرے کا شکار کیا اس نے، اسے گرا دیا، تو وہاں مسائی قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں، ڈنڈے لے کے آتے ہیں، شیر کو مار کے بھگاتے ہیں، اور وہ اس کا زیبرا یا جو بھی ہرن ویرن گرایا وہ کھینچ کے وہ لے جاتے ہیں. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام نے کیسے پیارے احکام دیے ہیں یار. اسلام کہہ رہے جانور کا شکار تم بولو نہیں کھا سکتے. اب بظاہر اس حکم کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، بھائی شیر نے تو دانتوں سے پکڑ کے خون بھی بہا دیا نا، گویا ذبح ہی کر دیا. اللہ کہہ رہے نہیں، یہ انسانیت کے لیے گری ہوئی حرکت ہے. یہ بہت وہاں دیکھ کے لگ رہا تھا یار تم انسان ہو یا کتے ہو، کیا کر رہے ہو. یہ شیر نے اپنے لیے شکار کیا ہے، وہ جانور مرا ہوا ہے اور آپ اسے گھسیٹ کے ہے بھائی لا کے کھا رہے ہو. بہت گھٹیا حرکت لگ رہی تھی. اس وقت میں کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی علی نعمت الاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کیا بنایا، مسلمان. یہ بہت اخلاق سے گری ہوئی حرکت لگتی ہے. تو یہ بھی نہ کیا کریں کہ جانور نے کاٹا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آپ اٹھا کے لیں. بلی نے کبوتر پکڑ کے دبوچا مارا، آپ نے گواڑے بلی کو بھگا کے کبوتر کھانا شروع کر دیا آپ نے. سبحان اللہ. تو فرمایا وما ذبح علی النصب، جو مزاروں پہ بکرے ذبح ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ بھی مت کھایا کرو. لنگر کے نام پہ وہ بزرگوں کی تقرب کے لیے جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی ہمیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو مزاروں پہ جا کے کھا رہے ہیں نا لوگ، وہاں بکرے کٹ رہے ہوتے ہیں، یہ شرک
یہ بھی شرک ہے نا, اس بزرگ کے لیے کٹ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم جو کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہو وہ شکار اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے, بشرطے کہ کتا سدھایا ہوا ہو. کوئی بھی جانور جس کو آپ نے سدھا دیا, سکھا دیا, اتنا ٹرین کر دیا کہ اب وہ اپنے لیے شکار نہیں کر رہا بلکہ کس کے لیے کر رہا ہے, آپ کے لیے کر رہا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے اگر وہ جانور کو تم نے چھوڑا ہے جنگل میں اور وہ جانور تمہارے لیے شکار کر کے لاتا ہے تو تمہیں وہ شکار کھانا جائز ہے, کیونکہ اس نے اپنے لیے نہیں کیا. تو یہ کتے یا کوئی بھی جانور جس کو سدھا لیا گیا ہو نا, اس میں یہ اصول ہے. کتوں کو بھی سکھایا جاتا ہے, بعض کو شکار سکھایا جاتا ہے, بہت سارے جانوروں کو. تو کتے کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو شکار سکھا دیا, آپ نے جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کتا چھوڑا, کتا اسپیڈ میں تگڑ 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 جا رہا ہے بھائی, اور اس نے جا کے ہرن کو اڑنگی دے کے گرایا, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ بھی اپنی اسپیڈ کتے کے قریب قریب بولو کر لیں. اب جب آپ وہاں گئے, کتے نے گرا دیا, اگر کتے نے اس میں سے ایک نوالا بھی کھا لیا تو اب وہ آپ کے لیے جانور حلال بولو نہیں, کیونکہ یہ اس کا مطلب یہ کتے نے کتا پن کیا ہے اس دفعہ, یہ اس نے آپ کے لیے نہیں بلکہ بولو بھائی یہ ابھی صحیح طرح سیکھا ہی نہیں ہے. خود اگر ایک نوالا بھی کھا لیا نا تو یہ کتے نے کیا کیا اس دفعہ, کتا پن دکھایا پورا, ٹھیک ہے, ابھی یہ سیکھا نہیں ہے. تو اگر اس نے نہیں کھایا, آپ کے لیے پکڑا ہوا ہے, تو اگر وہ مر بھی گیا نا اس دوران شکار, تو وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے, حلال ہے. اس لیے کہ کتے کے جو نوکیلے دانت ہیں وہ تیر ہی سمجھے جائیں گے. گویا کتا آپ نے پھینکا ہے تو تیر پھینکنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی جانور آپ کا ایک آلے کے طور پہ کام کر رہا ہے. تو کتے نے جو دانتوں سے اس کو پکڑ لیا تو یہ جانور کس کے آئے. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے پہلے جانور مر چکا ہو. اگر آپ قریب گئے اور جانور زندہ تھا تو پھر آپ پر فوراً اس کو ذبح کرنا لازم ہے. ذبح نہیں کیا تو پھر یہ حلال نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بعض کا بھی یہی, بعض کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر بعض نے تھوڑا سا اس میں سے خود بھی کھا لیا تو بھی وہ حلال ہے, کیونکہ بعض کو اتنا ٹرین کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک نوالا بھی نہ کھائے, کیونکہ کتے کو تو چترول لگتے ہیں تو سمجھ جاتا ہے, بعض کو 2-3 چترول لگ گئے تو مر جائے گا بیچارہ, ٹھیک ہے نا. تو وہاں ضرورت کی وجہ سے اتنی گنجائش ہے اس کی. یہ کچھ احکام تھے.